میرے ذی وقار معزز مکرم محترم سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس ذات عالی نے ہمیں ایک بار پھر عید نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ عید نماز کی طرف آنا، عید گاہ کے اندر بیٹھنا اور عید گاہ کے اندر نماز پڑھنا اور پھر عید نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس گھروں کو لوٹ جانا، یہ ایسے مواقع ہیں کہ مسلسل فرشتے ایسے آدمی کا مصافحہ کرتے ہیں جو عید کی طرف آ رہا ہو، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جب آدمی عیدگاہ میں بیٹھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب فرشتے ایسا ماحول دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتے بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کر چکے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، الہ العالمین، یہ تو مزدور کا حق ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہے، اس کا پورا اجر اسے دے دیا جائے، اس کی مزدوری اسے دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری الوہیت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں نے ان لوگوں کی بخشش کر دی ہے۔ اور یہ عید نماز پڑھنا، اس سے پہلے روزہ رکھنا، رمضان کا وقت گزارنا، اسی طرح کوئی بھی عبادت کرنا، ان تمام تر عبادات کا خلاصہ اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اللہ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اوپر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا اس لیے کہ لعلکم تتقون، کہا تاکہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے رب کو منانے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک روزہ عبادت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ روزہ اس کا نام ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے روزہ اس طرح رکھا کہ کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا۔ آگے اللہ رب العزت اس کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ اور یہ تقویٰ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں، بلکہ یہ تقویٰ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو منا لینا، اللہ کو خوش کر لینا، اپنی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے اختیار کرنے کے لیے رمضان دیا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں میں نے شیطانوں کو قید کر دیا ہے، اب نیکی اور برائی تمہارے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اس میں میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب جنت کے دروازے کھول دیے، اور جنت تمہیں بلا رہی ہے، جنت اعلان کر رہی ہے، کون خوش نصیب ہے جو میرے اندر آئے۔ اور جنت کی حوریں یہ اعلان
کر رہی ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ امت محمدیہ کو جنت کی حوریں بلا رہی ہیں کہ ہے آج کوئی ہم سے نکاح کرنے والا، ہمارے ساتھ رہنے والا۔ جنت کی ایک حور بھی ایسی، اگر وہ ایک انگلی کا پورا آسمان دنیا سے یوں کر دے تو اس کی انگلی کے ایک پورے سے پوری دنیا روشن ہو جائے، یہ چاند سورج ستارے اس کے سامنے بے نور ہو جائے۔ جنت کی حور بھی ایسی، اگر وہ اپنا ایک تھوک دنیا میں ڈال دے تو دنیا کے سارا پانی میٹھا ہو جائے، دنیا کائنات کے سارے پانی، سارے سمندر اس ایک تھوک کی وجہ سے سارے کے سارے میٹھے ہو جائے۔ جنت کی ایک حور بھی ایسی، اگر وہ ایک دوپٹہ اپنی دنیا میں لہرا دے تو اس کے دوپٹے کی خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ جنت کی حور بھی ایسی کہ اگر تمہارے سامنے کھڑی ہو تو اس کے سامنے 70 لباس تمہیں نظر آئے اور ہر نظر میں 70 لباس کے مختلف انداز نظر آئے۔ ہائے اللہ، ایسی تو حوریں آپ نے ہمارے لیے بنائی، لیکن اللہ آپ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اللہ نے اس امت کو بنایا، انسانیت کو بنایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان دیا، اس لیے کہ اللہ راضی کرو۔ رمضان کے روزے دیے اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان کی تراویح دی اس لیے کہ اللہ کو منانے کی تمہاری عادت بن جائے۔ اللہ رمضان میں آپ نے شیاطین کو قید کیوں کر دیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نیکی کرنے لگو تو تمہیں شیطان ورغلائے نہیں، اور اس مہینے میں شیطان کے علاوہ تم عبادات کی عادت ایسی بنا لو کہ رمضان کے بعد اگر شیطان تمہارے پاس ورغلانے کے لیے آئے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آئے، اللہ کی نافرمانی کے لیے آئے، اللہ سے بغاوت کی تمہیں بات کرے تو تم اپنے من سے کہہ دو، تم اپنے نفس سے، اپنے کردار اور اعمال سے کہہ دو نہیں نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ میں تیری بات نہیں مانتا، میں تو ساری زندگی دنیا میں آیا ہوں تو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے رمضان کا جو مہینہ آتا ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے کہ پورا سال ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک میں گزاری۔ گویا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی رمضان سے پہلے اور طرز کی تھی، رمضان کے اندر ترتیب اور ہو گئی ہے۔ رمضان سے پہلے میری نمازیں نہیں ہوتی تھی، رمضان کے اندر میری 5 وقت کی نماز شروع ہوئی ہے۔ رمضان سے پہلے میری اشراق نہیں ہوتی تھی، رمضان میں میں نے اشراق کی کوشش کی ہے۔ رمضان کے اندر میں نے چاشت پڑھنا شروع کیا ہے، رمضان کے اندر میں نے اوابین شروع کی ہے۔ رمضان کے اندر اللہ نے تراویح دی ہے۔ تراویح کی نماز اللہ نے اس لیے دی کہ تمہاری نوافل پڑھنے کی عادت بن جائے۔ جب نوافل پڑھنے کی عادت بن جائے گی تو پھر تمہیں فرض نمازیں ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو گویا رمضان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے مسلسل رکھتا تھا، اب تمہارے اوپر مسلسل روزے تو نہیں ہیں لیکن اس کی عادت بھی ختم نہیں کرنی، اس لیے اللہ نے شوال کے 6 روزے دیے ہیں تاکہ رمضان کے فوراً بعد والا جو مہینہ ہے اس میں تم 6 روزے رکھو۔ اور 6 روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے سال کے اندر جتنے مہینے ہیں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا رہوں۔ اگر ہر مہینے میں 3 روزے نہیں تو کم سے کم 1 روزہ ضرور رکھوں تاکہ میرے روزوں کی عادت ختم نہ ہو جائے۔ شوال کے روزوں کا مقصد یہی، عبادات کا مقصد یہی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان کے روزوں میں اللہ نے ہمیں عبادت کی عادت بنانے کے لیے یہ ترتیب دی ہے کہ نماز تراویح پڑھو۔ نماز تراویح تو ہم نے شروع کر دی، چاند شوال کا نظر آیا، نماز تراویح ختم ہوئی، لیکن اشراق کی نماز باقی ہے، فرض نمازیں باقی ہے، چاش کی نماز باقی ہے، اوابین کی نماز باقی ہے، انسانوں کے حقوق باقی ہے، والدین کے حقوق باقی ہے۔ اللہ نے رمضان میں فطرانہ دیا ہے اس لیے کہ غرباء کی طرف تمہاری نظر جائے۔ فطرانہ تو ہم نے عید سے پہلے ادا کرنا ہے، لیکن خیال کیجئے یہ تو عادت بنانے کے لیے یہ فطرانہ واجب کر دیا گیا تھا، لیکن تمہارے اوپر یہ کار ثواب ہے، نفل کی چیز
چیز ہے کہ پورا سال صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، پورا سال اس عبادت کو کرتے رہنا چاہیے۔ گویا کہ رمضان میں جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کے عادت ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ عبادتیں دی ہیں۔ یہ تو ایک مہینہ تھا، لیکن ان عبادات کو کرنا ہم نے پورا سال ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، ادھر سے اللہ رب العزت روزوں کو فرض کرا دیتے ہیں، ادھر سے تراویح کی نماز واجب ہے، ادھر سے اللہ رب العزت نماز عید کی تیاری کا بھی کہتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، بڑی تیاری کے ساتھ آؤ۔ وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کون کرتا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں رات کو بازاروں میں جا کے شاپنگ کون کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہم سے رمضان میں جتنا کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے ان تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، لفظوں کو معاف فرمائے۔ اب ہمارے مہمان خانوادہ مولانا لقمان علی پوری حضرت مولانا شبیر لقمان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا شبیر احمد لقمان صاحب خطاب فرمائیں گے۔